بل تو روک دے گا نا, کافر نہیں کہیں گے, ایک دوسرے کو توہین نہیں کریں گے, بل ہی توہین کے لیے. جی اب آپ دیکھیے آگے کیا ہوتا ہے. چونکہ اب اس بل کا جو نقصان ہے وہ یہ ہے کہ ایک کھلا آپ کو میدان مل گیا, جس پر چاہیں الزام لگائیں. اچھا جعلی کام آپ کریں گے, الزام دوسرے پر لگائیں گے اچھا. اور اس کو پکڑوائیں گے. اب آپ بری ذمہ ہو گئے چونکہ آپ نے اس کو پکڑوا دیا. اب پولیس تحقیق کرتی رہے, عدالتوں میں کیس چلتا رہے, 10 سال بعد پتہ چلے گا یہ بے گناہ تھا. لیکن جس نے گناہ کیا, اصل جرم جس نے کیا, اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ اس بل میں, قانون میں ایسی کوئی چیز موجود نہیں ہے جس سے یہ پتہ چلے کہ جس شخص نے اس قانون کو مس یوز کیا ہے اس کی بھی کوئی سزا ہے. تو پہلے تو یہ ہے کہ توہین کا مطلب تو سمجھا دیں مجھے کہ توہین ہے کیا, کس چیز کو آپ توہین کہتے ہیں. چونکہ مشکل یہ ہے کہ ایک چیز ہو سکتا ہے آپ کی نگاہ میں توہین ہو, میری نگاہ میں نہ ہو, میری نگاہ میں توہین ہو, آپ کی نگاہ میں نہ ہو, پھر آپ کہاں جائیں گے؟ تو توہین کی کوئی تعریف تو ہونی چاہیے. توہین کی اگر آپ تعریف نہیں کریں گے تو میں آپ کو پھنسانے کی کوشش کروں گا, آپ مجھے پھنسانے کی کوشش کریں گے. مجھے یہ بتائیں, مولانا مودودی کے خلاف بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث تینوں نے فتوے دیے ہیں, یعنی کہ یہ اس نے ازواج رسول کی توہین کی ہے, انہوں نے صحابہ کی توہین کی ہے, دیے ہیں یا نہیں دیے. ان فتاوا کے تحت آپ جب کیس کریں گے تو مولانا مودودی کو سب سے پہلے نکالنا پڑے گا سزا دینے کے لیے. جماعت اسلامی کی انہی کتابوں کو سب سے پہلے نظر آتش کرنا پڑے گا جہاں پر یہ توہین موجود ہے ان کی نگاہ میں. اور اگر جماعت اسلامی کا نقطہ نظر دیکھیں تو وہ تو اس کے بالکل برعکس ہے, جماعت کا نہیں, جماعت کے فاؤنڈر کا. اسی طرح سے آپ آگے بڑھتے چلے جائیں. یہ مسئلہ قرآن پر بھی جا کر رک نہیں سکتا. اللہ اکبر, اللہ کیوں؟ بچائے. اس لیے کہ جب کوئی شخص قرآن سے ایک آیت پڑھ دے گا, اس آیت میں فرض کریں کسی فرد کی مذمت ہے, فرض کریں ازواج نبی میں سے کسی زوجہ کی مذمت ہے, قرآن میں تحریم میں موجود ہے. اب یہ اگر کوئی پڑھ کر ترجمہ کرے گا تو سامنے والا فوراً اس کے خلاف FIR کٹوا دے گا, اس نے جو ہے رسول اللہ کے زوجہ کی توہین کی ہے. کیوں؟ اس نے آیت پڑھ کر اس کا ترجمہ کیا ہے. اب یہ بندہ کہاں جائے گا؟ جس نے بخاری پڑھی, بخاری, مجھے یہ بتائیں سلمان رشدی کو ہم کیوں کہتے ہیں وہ مرتد ہے؟ کیوں تسلیمہ نسرین کو ہم کہتے ہیں کہ یہ اسلام سے خارج ہے؟ چونکہ انہوں نے رسول اللہ کی ناموس پر حملہ کیا. یہ جو رسول اللہ کی ناموس پر حملہ کیا یہ کہاں سے لے کے آئے؟ احادیث سے نکال کے لائے. حدیث سے نکالا ہے نا. وہ احادیث کہاں پر ہیں؟ بخاری میں ہے. لیکن قرآن کے معاملے میں علامہ صاحب مجھے لگ رہا ہے آپ ڈرا رہے ہیں. قرآن کا تو ضامن اللہ ہے نا, اس نے حفاظت کی ذمہ داری اٹھا رکھی ہے. قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اٹھا رکھی ہے, لوگوں کی نہیں. لوگ تو اسی قرآن کی راہ میں مرتے رہے ہیں. اللہ قرآن میں تحریف کی حفاظت کرے گا, قرآن کو ملیامیٹ ہونے سے بچائے گا, اس کی حفاظت کرے گا, قرآنی آیات کی حفاظت کرے گا, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن تفسیر میں کیا اب بھی ایک ہی آیت پر 3 مسالک 4 مسالک کی متضاد آ رہا ہے یا نہیں؟ یہاں پر کیا اللہ نے بچایا؟ نہیں. یہ پھر بندوں کا کام ہے. وہاں پر ان کو چاہیے عقل, استدلال اور دلیل کے ساتھ بات کریں. اچھا ایک شارٹ کوشچن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, ظاہر وقت بہت کم رہ گیا. یہ بل چونکہ توہین کو ٹارگٹ کر رہا ہے, مثلا شیعہ ہی توہین کے حوالے سے نشانے پہ کیوں ہوتے ہیں؟ آپ گستاخی کرتے ہی کیوں ہیں؟ کیا ذاکرین ممبروں سے گستاخی نہیں کرتے؟ جس کے جو بس میں آتا ہے امہات المومنین کے لیے, صحابہ کرام کے لیے نہیں کہہ دیتا دھرلے کے ساتھ؟ میری بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا کرتا ہے نا تو اس کو سب کو مل کر اس کے خلاف FIR کاٹنی چاہیے. خوب, میں اس میں آپ کے ساتھ ہوں. جو ایسا کرے, اگر ایک بندہ ایسا کرتا ہے تو آپ 25 کروڑ پر الزام لگائیں گے. بہت سارے صحابہ نے شراب پی, آپ کہیں گے سارے صحابہ نعوذ باللہ شرابی تھے؟ جنہوں نے شراب پی ان کو سزا بھی ملی. تو اس کا مطلب یہ ہے اگر کسی نے بدکاری کی, وہ تو شراب کے حکم لانے سے پہلے ہے نا. نہیں اس کے بعد کی, شراب کے حکم کے آنے سے پہلے تو سزا بھی نہیں تھی نا. میں سزا کی بات کروں, جن کو درے لگے ہیں شراب پینے پر, کب لگے ہیں؟ شراب کے حکم کے, حرمت کے حکم کے آنے کے بعد. تو وہ کون تھے؟ کافر تھے؟ نہیں, کافروں پر تو کوئی پابندی نہیں ہے. مسلمان تھے. تو وہ مسلمان کون تھے؟ مدینہ والے تھے. مدینہ والے کون تھے؟ جو رسول اللہ کو دیکھ چکے تھے. تو صحابی کی تعریف کیا کی جاتی ہے؟ جس نے ایمان کی حالت میں نبی کریم کو دیکھا ہو. تو اس کا مطلب ہے ان پر یہ حدیں جاری ہوئیں. کیا صحابہ میں ہاتھ کٹے یا نہیں؟ صحابہ کو قتل کے جرم میں پھانسی یا ان کا سر کاٹا گیا یا نہیں؟ صحابہ کو اس بدکاری کے جرم میں درے لگے یا نہیں؟ اگر لگے تو قرآن کی آیات انہی کے لیے نازل ہوئی ہیں نا. اس کے بعد جا کر قانون تدوین پاتی ہے.
اگر یہ چیزیں کوئی بندہ نکال کے کسی کو دکھا دے یا کسی تقریر میں بتا دے بھئی حدیث میں یہ لکھا ہوا ہے، قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے، مورخ نے یہ لکھا ہے، محدث نے یہ بات لکھی ہے اور فلان کتاب میں لکھی ہے، تو اب اس قانون کی روشنی میں بجائے اس کے کہ آپ کہیں کہ بھئی یہ ایک علمی اختلاف ہے، آپ بولنے والے کو کٹہرے میں کھڑا کر دیں اور اس کے خلاف کم سے کم 10 اور زیادہ سے زیادہ عمر قید کی سزا کٹوائیں گے. اس کا تو جرم نہیں ہے. جا کے پھر امام بخاری کو قبر سے نکالیں اور ان کے خلاف فتویٰ دیں.